نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کا طریقہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. عام طور سے ہم لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں. دعائیں یاد کرنا چاہیے بھائی. ہم لوگ پوری زندگی کھپا دیتے ہیں دوسرے معاملات میں. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. نماز جنازہ ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں, دعائیں یاد کیا پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا مجھے. اب وہ پوچھتے بھی نہیں عالموں سے, نہیں آتی مجھے اب تو کیا پڑھوں. کوئی سوال نہیں کیا آج تک مجھے, اور میں 100% یقین کے ساتھ بولتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوگی. تو پڑھتے کیا ہے, کرتے کیا ہے, کبھی سوچا نہیں ہم نے کر کیا رہے ہیں ہم لوگ, طریقہ کیا ہے, کون سی دعا پڑھنا ہے, نہیں آتا ہے تو کیا کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. مسلمان ہیں ہم, کافر تو نہیں ہے نا. ہم نبی کو ماننے والے ہیں, نبی کو فالو کرنا پڑے گا. ہم سیکھو سمجھو, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو بہرحال نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے نماز جنازہ کی نیت کرے دل کے اندر. الفاظ سے ادا کرنا بدعت ہے. بعض بدعتی حضرات آپ جائیں گے ان کے نماز جنازہ میں تو وہ نیت کرتے ہیں زبان کی, زبان سے نیت کرتے ہیں, لمبا چوڑا کہتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے زبان سے کرنا, یہ بدعت ہے. آپ دل کے اندر نیت کر لیں نماز جنازہ کی, پھر اس کے بعد آپ قبلہ رخ ہو جائیں, پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ لیں. وہی طریقہ ہے جو عام نمازوں میں رکعت باندھتے ہیں. اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں. جیسے ہی آپ رکعت باندھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اس کے بعد دعائے ثنا نہیں پڑھیں گے. آپ نماز جنازہ میں دعائے ثنا نہیں پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ دعا نہیں پڑھیں گے آپ. ڈائریکٹ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد کیا پڑھیں گے آپ؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. الحمدللہ. سورہ فاتحہ ختم ہو جانے کے بعد کوئی بھی دوسری سورت آپ پڑھیں گے. اگر امام صاحب زور سے پڑھ رہے ہیں قرات تو آپ خاموش سنیں گے سورہ فاتحہ کے بعد. اگر امام صاحب آہستہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے, کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہے پیچھے امام کے پیچھے آپ پڑھ لیں گے. سورہ اخلاص ہے یا چھوٹی کوئی بھی سورت, کوئی بھی آیتیں آپ پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں گے, پھر رکعت باندھیں گے. رفع الیدین کے مسئلے میں بتایا, چاہے تو آپ اٹھائیں چاہے تو چھوڑیں, انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے مسئلے میں. تو آپ پھر دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے آپ؟ کیا پڑھیں گے آپ؟ درود پڑھیں گے, مکمل درود پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد, پورا درود. درود پڑھنے کے بعد تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر آپ رکعت باندھیں گے. تو کیا پڑھیں گے اس وقت؟ اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں آئی ہیں میت کے حق میں وہ دعائیں پڑھیں گے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دعائیں آئی ہیں. سب سے پہلی دعا یہ ہے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام, اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. بعض روایتوں میں ولا تفتنا بعدہ کے بھی الفاظ آئے ہیں. یہ پہلی دعا ہے. دوسری دعا آئی ہے, عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری ایک صحابی کی وفات ہوئی تھی, میں شریک تھا, میں کھڑا ہوا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے تھے, تو آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابد له دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه وعيده من عذاب القبر وعذاب النار. جب یہ دعا عوف بن مالک نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تمنا کرنے لگے, حتی تمنیت ان اکون ذلک المیت, میری تمنا ہونے لگی کہ کاش کہ اس میت کی جگہ میں ہوتا. اتنی پیاری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. ہاں, اس دعا کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی نے کیا کیا مانگا ایک میت کے حق میں. اللہ اکبر. تو بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں, اس کی توضیح کروں. یہ دعا آپ ترجمہ دیکھیے جا کر, آپ کو اندازہ ہوگا. تو عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی کی زبان سے سننے کے بعد مجھے لگا کہ کاش کہ اس میت کی جگہ میں ہوتا, مجھے دعا مل جاتی ہے. تو میرے کہتے یہ دو دعائیں ہیں, ان دعاؤں کو یاد کیجیے آپ. کنڑا زبان میں ہے, رومن انگلش میں ہے, ہاں عربی میں ہے, جن کو کوشش کیجیے کم از کم ایک تو یاد کر لیجیے, ان دونوں میں سے ایک تو یاد کر لیجیے, ٹھیک ہے. یہ دعا پڑھیں گے آپ تیسری تکبیر میں. اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھیں گے. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ سلام پھیریں گے. دیکھیے سلام پھیرنے کے مسئلے میں یہ مسئلہ آپ یاد رکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہیں. کیا دو عمل؟ چاہے تو آپ دو طرف سلام پھیر سکتے یا تو ایک ہی طرف سلام پھیر سکتے, دونوں عمل ثابت ہیں. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں چل کر آپ پریشان نہیں ہونا ہے کہ نیا نیا دیکھنے کو مل رہا ہے نا.
कि इमाम साहब सलाम फेर रहे हैं नमाज जनाजा के, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये भी सबूत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत है। और दूसरी रिवायत सुनन अल बैहक़ी की गालिबन है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने गालिबन उसको सही करार दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने एक ही मर्तबा सलाम फेरा, और तकरीबन 6 सहाबा से इसका सबूत मिलता है। कितने सहाबा से? 6 सहाबा ऐसे हैं जो एक ही तरफ सलाम फेरा करते थे। ठीक है, तो इससे मालूम हुआ कि अगर एक मरतबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह आपने कह दिया, तब भी नमाज जनाजा मुकम्मल है। चाहे तो आप एक सलाम फेरें, चाहे तो आप 2 सलाम फेरें, इस मसले में भी गुंजाइश है। नमाज जनाजा की दुआ से मुताल्लिक, ये नमाज जनाजा का तरीका हो गया। नमाज जनाजा से मुताल्लिक एक मसला मैं आपके सामने जिक्र कर दूं। बाज़ लोग पूछते हैं कि अगर दुआएं याद नहीं है तो क्या करें, क्या पढ़ें? तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आप दुआएं याद कीजिए। अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, आप दुआएं याद कीजिए। दुआ याद करने से पहले, दुआ याद कर रहे हैं आप, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान किसी की मैयत हो गई, आप जा रहे हैं, अब दुआ याद नहीं है आपको, तो क्या पढ़ेंगे आप? तो इस मसले को आप याद रखिए। आप कम से कम इतना जुमला याद कर लीजिए ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, इतना ही पढ़िए आप, इतना ही पढ़िए आप, बार बार वही दोहराइए, काफी हो जाएगा इंशाअल्लाह। उलमा कहते हैं कि ये जो 2 दुआएं मैंने जिक्र किया, वो पढ़ना अच्छी बात है, अफजल है। अगर वो दुआएं याद नहीं है तो जो दुआ आपको याद है मैयत के हक में, वो दुआ कीजिए। वइज़ा सल्लू अलल मय्यित फ़अख़रिसू लहु दुआ, आपने कहा कि जब नमाज जनाजा पढ़ो तो मैयत के लिए दुआ करो। तो आप कोई भी अल्फाज में दुआ कर सकते हैं अगर याद नहीं है तो, लेकिन इसको मामूल नहीं बनाना, जिंदगी भर वही दुआ कर रहे हैं, ये दुआएं छोड़ के नहीं। ये दुआएं याद करने तक अफजल है, कर लीजिए दुआएं। उस दौरान अगर किसी नमाज जनाजा पढ़ने की नौबत आ गई तो आप अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू पढ़ लीजिए, या कोई दूसरी दुआ जो याद है मैयत के हक में दुआ करना है। असल इंपॉर्टेंट ये है, अब जो दुआ याद है आप पढ़ लीजिए, चल जाएगा इंशाअल्लाह।